حضور صاحب سجادہ جانشین حضور سرکار کلام جانشین حضور شیخ اعظم شہزاد حضور غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني لله ذرا پیر ہٹائیے پیر 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 وجب شکر علینا ما دعاني لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع بس 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 پانی ہے پانی ہے پانی ہے مرحبا يا خير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني ذرا پیچھے ہو کے بیٹھیے تاکہ ہم بھی بیٹھ سکیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری من کنت مولا فہذا مولا آقا نے پکارا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا صدیق کا مولا فاروق کا مولا عثمان کا مولا ہم سب کا مولا امت کا مولا امت کا مولا نعرہ حیدری جی کھل دا حضور یہ سرکار درشی بادشاہ سے تمام حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں سب اپنی اپنی جگہ لے لیں سب اپنی اپنی مسند پر بیٹھ جائیں یہاں والوں کو بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جہاں جگہ ملے تشریف لے جائیں آپ لوگ آپ اوپر آ جائیے اوپر آ جائیں نشان میں آئے تو اوپر بیٹھ ایک سائڈ ہو جائے علماء کرام آئے اوپر آ بیٹھ جائے ایک سائڈ ہو جائیے ایک سائڈ میں ہو جائیے لا رہے حضرت تشنان ماشاء اللہ حضور صاحب سجادہ نبیر حضور سرکار کلا جانشین مختون سمنا ابو المختار سید محمد محمود اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں اور آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کے روح زیبا کی زیارت
الحمدللہ یہ پورے علاقے کے لیے، سرزمین لوناولا کے لیے حضرت قاسم شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیض آج حضرت حضور صاحب سجادہ کے ذریعے اس شہر پر برسا رہے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو لوگ آج جمعہ میں موجود رہے اور موجود تھے، حضرت نے بہت کم وقت میں بہت اہم گفتگو فرمائی، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کی تعریف کرنا ہو، اس کی تعریف بیان کرنا ہو تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا اپنے علم کے حساب سے بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے، مگر یہ حضرت کا احسان ہے، یہ حضرت کا کرم ہے کہ صبح و شام حضرت کے ساتھ ہمارے ضرور گزرے، مگر حضرت کیا ہے یہ ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم حضرت کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وہ روحانی فیضان سمجھتے ہیں، غوث اعظم کا وہ روحانی تصرف سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی کیفیت اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور ہم حضرت کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں جب غوث پاک کی اولاد کا یہ حال ہے تو غوث پاک کا حال کیا ہوگا۔ اور نعرے تکبیر میں ابھی نعرے والی بات آئیں گے، تھوڑا کنٹرول ہے، ابھی بہت سارے پروگرامات ہیں اور یقیناً رات ٹھنڈی ہے، مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیضان اور روحانی تصرف، اس سے پہلے کی کاروائی کو آگے بڑھاؤں کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ حضور صاحب سجادہ حضرت سید محمود اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ پروگرام کی بیان کی واضح و نصیحت جلسے کے لیے تو پہلی بار تشریف لائے، مگر لوناولا کی سرزمین پر حضرت کی یہ تیسری بار آمد ہے، حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ذیشان بھائی کی اور اہل لوناولا کی محبت بھری دعوت پر حضرت نے دعوت قبول فرمائی اور حضرت تشریف لائے، اور یقیناً آپ اس بات کو جو بھی کہے جس اینگل سے لینا چاہے لے، ہم تو اس یقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ مخدوم پاک یہ فرماتے ہیں کہ جہاں میرا شہزادہ ہوتا ہے روحانی طور پر خود اس کے ساتھ وہاں موجود رہتا ہوں، اور اس کا ایک نمونہ ہم نے دیکھا۔ آپ وجہ جو بھی جیسی بھی جس کو جو سمجھ میں آئے وہ بیان کرے، میں خود آج میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اس نے اتفاق کہے، واقعہ کہے، جو سمجھنا ہے وہ سمجھے۔ حضرت اندر تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، میں نے خود حضرت کے کان میں کہا کہ حضرت مسجد میں لائٹ نہیں ہے، کرنٹ چلا گیا تھا، لائٹ نہیں تھی۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، حضرت کے الفاظ ختم نہیں ہوئے لائٹ آ گئی، حضرت کے الفاظ ختم ہو گئے، مسجد میں کرنٹ آ گیا۔ تو یہ حضرت کی آمد کی برکت ہے کہ غوث پاک پر روحانی تصرف ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کرنٹ گیا ہی نہیں۔ یہ بہت دیکھنے میں دکھنے میں یقیناً وہ وجاہت، وہ سادات، وہ نورانی چہرہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ آپ لوگ ان کے اوپر عقیدت و محبت میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ لوگوں کو جو سیاسی نیتا ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے نا، اس کو یہ سب بہت پسند ہوتا ہے کہ لوگ آئے، میں آؤں تو میرے اوپر پھول برسائے، پھول گرے۔ حضرت سے ذرا کبھی پوچھنا یہ آنے کے وقت پھول ڈالنے کی زحمت کتنی ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا سب گیلے گیلے پھول ماشاءاللہ سب عقیدت میں پھینک رہے ہے نا۔ تو
آپ کی عقیدت ہے، مگر حضرت کبھی نہیں بولیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ پھول کہاں لگا، کپڑے کی کس کھانے میں جا کے چلا گیا، کالر سے جسم کے اندر چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے تو ہم تو ان کی محبتوں کو ہمیشہ کے لیے دعاؤں کے ساتھ نوازا۔ یہ دعا دینے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھو، آپ نے ہمیشہ اکثر سنا ہے، اور سنا کیا ہے، عمل بھی آپ کرتے ہیں، ہمیشہ ہر وقت اہل بیت سے، سادات سے سب کو محبت کرنی چاہیے، اور سب محبت کرتے ہیں، مگر بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں ظاہری طور پر کہ جتنی محبت سادات سے اہل بیت سے انہوں نے کی، پلٹ کر ان کو بھی اتنی محبت ملی ہو۔ ایسے جو ہے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے، مگر الحمدللہ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خانوادہ اشرفیہ ہے کہ آپ نے جتنی محبت ان سے کی اتنی ہی محبت انہوں نے آپ سے فرمائی۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کی فلائٹ چھوڑ گئی، فلاں صاحب نہیں آ رہے، 50,000 کا 60,000 کا ٹکٹ کینسل ہو گیا، جلسہ کچھ نہیں۔ مگر ایک سید جس کی رگوں میں غوث اعظم کا ڈی این اے ہو، جو مومن ہو، اس کو وعدہ وفا کرنے کی جو ایک فکر ہوتی ہے۔ حضرت کا فلائٹ مس ہو گیا، حضرت کہہ سکتے تھے اب نہیں آ سکتے، مگر حضرت کو فکر تھی کہ جلسے میں نہیں، جو دونوں وعدے ہیں پورے ہو، کہ میں جمعہ میں بھی پہنچوں، رات کے جلسے میں بھی پہنچوں۔ حضرت رات بھر چل کر حضرت نے فلائٹ پکڑی، حضرت جاگتے ہوئے ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں تشریف لائے، اور مسجد میں آ کر حضرت نے اپنے وعدے کو مکمل فرمایا۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کس ذات کا نام ہے، یہ کون ہے، اس کے لیے مکمل وقت چاہیے، مگر تمام سادات جتنے سید ہیں سب کی فضیلتیں ہیں، سب اپنے اپنے مقام پر ہے، سب کی اپنے درجے ہیں، مگر حضرت خضر فرماتے ہیں اگر کوئی ولایت کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہو تو وہ سادات نور بخشی سے وابستہ ہو جائے، اور حضرت سادات نور بخشی ہے، یہ وہ چوکٹ ہے جہاں سے ولایت بانٹی جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ولایت بانٹی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جلسے میں ایک نئی چیز آج آپ کے سامنے ہوتا ہے، مگر پہلے ہوتا ہے۔ آج ایک حضرت کی بھی طبیعت انشاءاللہ تعالی روح خوش ہو جائیں گی، ایک منظر حضرت کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بہترین لب و لہجے میں قاری مدثر صاحب چند قرآن کی تلاوت کی آیتیں انشاءاللہ عز و جل حضرت کو سنائیں گے۔ آپ لوگ بھی باادب ہو کر قاری صاحب کے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آگے ہوگا۔ قاری مدثر نقش بندی صاحب مائک پر، قاری صاحب تشریف لائے، ایک چیئر لے، کرسی لے، نہیں ہے نہیں حضور، میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی، بیٹھ کر پڑھیں۔ الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. الحمد لله. سبحان اللہ. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ائمہ ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آغاز گفتگو سے قبل آئیے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ذرا بآواز بلند جی لگا کے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا، اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. بڑی عظیم نعمت ہے میرے پیارے کہ درود پاک بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. یہ جو ہمارے اکابرین، اولیاء دین، مشائخین یہ جو ہم سے کہتے ہیں، ہماری تربیت یوں فرماتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، جب اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو. کچھ بھول جاؤ
درود پاک پڑھ لیا کرو. کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. کوئی یتیم بچہ نظر آئے تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو, رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. یہ جو ہمارے اکابرین اولیاء دین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں, ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں, یہ لوگ نادان نہیں ہیں. ارے نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے. یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں. یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو رب کی بارگاہ میں تمہیں دعا کرنی ہے, اپنی تمناؤں کو پیش کرنا ہے, اپنی خواہشات کو رکھنا ہے, تو سنو دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب درود پڑھ چکو تو دعا کر لیا کرو, اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو ترتیب ہمیں بتاتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات جاری ہوتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں, سبحان اللہ. اور اس مومن کی زبان سے درود کے نکلے ہوئے کلمات کو چن لیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں, بٹور لیتے ہیں. تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود, پھر دعا, پھر درود, سبحان اللہ. تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات سمیٹنے آئیں تو چاہے ادھر سے سمیٹیں چاہے ادھر سے سمیٹیں, دو درودوں کی آغوش میں ساتھ ساتھ تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے. واہ 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 واہ. میرے پیارے, جب درود پاک کی عظمت کو آپ اس نہج سے سمجھے, ذرا ایک بار دل لگا کے سمجھ کر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ تعالی. صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی. حضرات ماشاءاللہ, اس وقت ہم آپ صرف ایک جلسے گاہ میں حاضر نہیں ہیں, ایک اللہ کے محبوب بندے ولی بندے کے فیضان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بڑی ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی بھی ہے, سعادت مندی بھی ہے, فیروز بختی بھی ہے کہ آپ کو سننے کا اور ہم جیسے لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع وہاں مل رہا ہے جہاں اللہ کا ایک ولی آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو بحمدی تعالیٰ قلب میں اگر آپ نے صدق رکھا اور یقین رکھا تو انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. میں اپنے حوالے سے بڑی صاف گوئی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں, میں خانقاہی آدمی ہوں. اپنا تو صرف بس ایک ہی کام ہے, یہی صبح ہے یہی شام ہے. وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو, واہ 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 واہ. سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو, لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرات میں کوشش کروں گا آج کے جلسے کا جو عنوان ہے نسبت اولیاء, اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤں گا. انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. یہ عالی شان مسجد ہماری نظروں کے سامنے ہے. میں نے دن میں بھی کہا تھا کہ مسجد کو جس طرف سے دیکھیے, جس اینگل سے دیکھیے, جس زاویے سے دیکھیے, جس گوشے کو دیکھیے, جس پہلو کو دیکھیے, ہر جگہ سے محبت کا, ذوق کا اور خلوص کا مظہر نظر آتی ہے یہ مسجد. تو اللہ پاک جن لوگوں نے اس میں خدمتیں کی ہیں, ذیشان صاحب, ان کے تمام رفقا ساتھی ہمارے یہ بمبئی سے آئے ہوئے, یہ تمام حضرات آپ سب نے جو کوششیں کی ہیں اللہ کے اس گھر کو بنانے میں, اور وہ بھی ولی اللہ کے قرب میں آپ نے اللہ کا گھر بنایا. اللہ پاک آپ سب کی ان محبتوں کو
خدمتوں کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا عظیم اجر عطا فرمائے، آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے پیر نواز صاحب نے مکمل بھرپور خطاب کر دیا، اسٹیج کی تقریر تو ہو گئی۔ اب میں اپنا انداز بدلتا ہوں، میں نصیحت آمیز گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے فاضل میسوری صاحب نے پڑھا اور بچے نے پڑھا، ماشاءاللہ خوب پڑھا ہے، خوب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، صاحب دیوان بھی ہیں، صاحب فکر بھی ہیں اور پڑھتے بھی اچھا ہے، ورنہ بہت سے صاحب دیوان تو گم ہوتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھ کے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ موقع انہوں نے نہیں دیا، یہ خود لکھتے ہیں خود پڑھتے بھی ہیں تو بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بھی سنا، لیکن یہ فقیر بھی کچھ پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی مجبوری یہ ہے میری کہ تقریر سے پہلے نعت پڑھنا میری عادت ہے، عادت کیا سچ کہوں ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب تک یہ دل، یہ زبان، یہ لب، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کرتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ واہ واہ واہ، تو میں محبت سے ایک نعت پاک، سبحان اللہ۔ فاضل میسوری صاحب نے بھی ہمارے والد گرامی کی نعت پڑھی، میں بھی انہی کی پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات محبت سے سماعت فرما دیں۔ اللہ۔ سرکار اللہ۔ عشق نبی میں واہ 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 واہ، دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، سبحان اللہ۔ ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کی بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب حضرات سماعت فرمائیے اس شعر کو۔ سبحان اللہ۔ جس پہ کرم سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جس پہ کرم سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، ورنہ دل کو طیبہ بنا سب کے بس کی بات نہیں، ورنہ دل کو محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر سنیں۔ بو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑیں، ہر مشکل میں ساتھ رہیں،
بو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر سنیں۔ عطا ہو خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائیں 40 لوگ، خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائیں 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر بھی سن لیجئے۔ دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین، دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین، دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب حضرات وہ شعر بھی سن لیجئے۔ جس بارگاہ کا یہ فقیر جارو کش ہے، گدا ہے، جسے دنیا محبوب یزدانی غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، ان کے حوالے سے بھی یہ شعر سنیے۔ والد صاحب فرماتے ہیں، ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی
بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار ذرا اور جی لگا کے محبت سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہو شہر مقدس کی، اے محبوب جہاں آپ جلوہ فرمائے، قسم اس شہر مقدس کی اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرمائے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ مکی آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ جب آقا مکہ شریف میں تھے تو اس آیت کا نزول ہوا جی، مکی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یوں بھی کر لیتے ہیں، قسم شہر مکہ کی اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرمائے۔ نسبت اولیاء کو ذہن میں رکھیے گا، آج ٹاپک ہے نسبت، آج میں نسبت ہی پر بولوں گا۔ تو قسم شہر مکہ کی اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرمائے۔ اب میرے پیارے ذرا غور کرو، جس شہر کی قسم رب یاد کرے، قسم کھائے، رب کھانے پینے سے پاک ہے۔ واہ 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 واہ۔ جس شہر کی قسم رب یاد کرے اس شہر کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی عظمتوں کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کے مقام کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ جس شہر کی قسم رب یاد کر لے تو اے مکہ تیری عظمت کی سند رب قسم یاد کر کے عطا فرما رہا ہے۔ اے مکہ تو اتنا باعظمت بنا کیسے کہ تیری عظمت کی سند رب دے رہا ہے۔ اے مکہ تو فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا۔ اے مکہ تیری چھاتی پر نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اے مکہ تیرے سینے پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ اے مکہ تو ابو لہب و ابو جہل کی دادا گیری کا مرکز تھا۔ اے مکہ تو فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا۔ اے مکہ تیری زمین پر بسنے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ انکلچرڈ، انسیولائزڈ سمجھے جاتے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو تیری یہ تاریخ تھی، تیرا ماضی تھا، آج تیری عظمت کی سند قسم یاد کر کے رب عطا فرما رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مکہ بول اٹھا، ہاں میں فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ میری چھاتی پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، یہ میرا ماضی تھا۔ میں ابو لہب و ابو جہل کی دادا گیری کا مرکز تھا، یہ میرا ماضی تھا۔ میں فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا، یہ میرا ماضی تھا۔ لیکن تو نے نہیں دیکھا، ارے تو نے نہیں سوچا کہ جب سے رحمت للعالمین نے، سید المرسلین نے، راحت العاشقین نے، مراد المشتاقین نے جب سے میری زمین پر اپنے قدم ناز کو رکھا ہے، میری زمین کا ہر ذرہ ستاروں پر چمک رہا ہے، ستاروں پر چمک رہا ہے، میری عظمت کی سند رب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مکہ بول اٹھا، ارے میں تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہوتا، یہ سب رسول رحمت کے قدموں کی برکت ہے۔ آپ نے دیکھا نبی کے قدموں کو
مکہ کے زمین کے ذروں نے چوما، اس زمین پر آقا تشریف لائے، آقا سے نسبت ہوئی، اس کی عظمت کی سند رب دے رہا ہے۔ میرے پیارے، نسبت ہوتی ہی چیز ایسی ہے، پورے اسلام کو اٹھا کر دیکھ لو، اگر نسبت کو نکال دو تو اسلام میں کچھ بچا ہی نہیں۔ جی جی، یہ نسبت بڑی اہم چیز ہے، نسبت باعظمت بناتی ہے، واہ 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 واہ، اور نسبت ہی با کمال بے بناتی شک ہے، بے شک بے شک، بعظمت بناتی ہے، واہ واہ باعظمت بھی بناتی ہے واہ 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 واہ، اور با کمال بھی بناتی ہے۔ کیا کہے، اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لو، نسبتوں کا فیضان تقسیم کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، جتنا تقسیم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آؤ دیکھو ذرا نسبتوں کی چمک دیکھو۔ ہائے ہائے، بات صرف مکے شہر کی نہیں ہے، میں آپ کے ذہن کو کچھ دیر کے لیے بھی مکے شریف میں رکھتا ہوں۔ آؤ، یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جنہیں سب چوم کے آتے ہیں، ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ترجمانی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ پتھر ہے، پتھر۔ واہ 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 واہ، کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھو کتنا سر چڑھ کر بولتا ہے، کیا کہنے، اسے ہم بھی چومتے ہیں، اور جن کے ہاں چومنا شرک ہے وہ بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ہمارے ان کے چومنے میں فرق کیا ہے؟ وہ مجبور ہو کر چومتے ہیں، ہم مسرور ہو کر چومتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہے کیا حجر اسود؟ کوئی پتھر، بزرگ ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اسلام سے پوچھو، اے اسلام، اس کے علاوہ بھی تو بہت سے پتھر خانے کعبہ کے اندر تھے، جی یہ بھی وہیں رکھا تھا، تو 360 کو نکال کر باہر پھینک دیا اور ایک کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا۔ پوچھو اسلام سے، ان 360 کو نکال کر باہر پھینکا، ایک کو دیوار کعبہ سے لگا دیا۔ اسلام سے پوچھو گے تو اسلام بولے گا، ارے سن، جس پر مصطفیٰ کے لب لگ گئے ہوں وہ پھینکا نہیں، وہ روح کعبہ بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بنایا جائے گا؟ روح کعبہ بنایا جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں روح کعبہ، اس لیے کہ حکم ہے، چاہے عمرہ کرو چاہے حج کرو، طواف کرنا ہی ہے نا، تو حکم کیا ہے؟ حجر اسود کو چوم کر شروع کرو، صرف شروع ہی نہیں کرو، ختم بھی چوم کر کرو۔ کیا بات ہے، کیا ترجمانی ہو رہی ہے، واہ 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 واہ۔ ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے۔ جہاں مصطفیٰ کے لب لگ گئے، اس پتھر کا اعجاز دیکھو۔ خدا کے گھر کا طواف شروع بھی کرو تو اس پتھر کو چوم کر کرو جسے میرے محبوب نے چوما ہے۔ میرے گھر کا طواف ختم کرو تو اس پتھر کو چوم کر کرو جسے میرے محبوب نے چوما ہے۔ اور میرے پیارے، چھٹکارا کچھ نہیں ہے، لب سے نہ چوم سکو، بھیڑ بھاڑ ہے تو اشارے سے چومو، نہیں پہنچ سکتے ہو تو لکڑی لو ہاتھ میں، حجر اسود سے مس کرو، پھر اس لکڑی کو چومو۔ اگر تمہاری لکڑی بھی نہیں پہنچ سکتی تو دور سے یہ اشارے سے چومو، اپنے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف یوں کرو اور ہاتھ کھینچ کر لب سے لگاؤ، حجر اسود کا چومنا ہو گیا۔ بغیر چومے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ جی 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 جی، اب ان سے پوچھئے جہاں چومنا شرک ہے، اے حاجی صاحب، آپ گئے تھے حاجی صاحب بننے، آپ تو مشرک صاحب بن کے آ گئے۔
واہ 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 سبحان اللہ. ارے ظالم، پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے، اور یہی اور قابل غور ہے. پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے. اسی کو نہیں سمجھ پائے، اسی کو نہیں چھپا. ہر چومنا حرام. تو بتاؤ ماں کے قدموں کو چومنا، باپ کے ہاتھ کی دستبوسی کرنا، علماء مشائخ کو چومنا، اسے کیا کہو گے؟ اور حجر اسود وہ پتھر ہے، اسے کیا کہو گے؟ چومتے ہی ہو نا. تو چومنا شرک نہیں ہے، پوجنا شرک ہے. جی 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 پوجنا شرک ہے. تو میرے پیارے، یہ حجر اسود کا اعجاز دیکھو. میں تو جاتا ہوں کبھی کبھی مکہ شریف، مولانا فاضل صاحب، تو ان پتھروں کی قسمت کو ناز کرتا ہوں. یہ سب نسبتوں حاصل کر کے، نسبتوں کی کیسے مزے لے رہے ہیں. یہ سب پتھر ہی پتھر. عرفات کا میدان پتھریلا، منی کا میدان پتھریلا، مزدلفہ پتھریلا، مقام ابراہیم وہ بھی پتھر، حجر اسود وہ بھی پتھر، صفا و مروہ وہ بھی پتھریلی. یہ سب پتھر ہیں. نسبتوں کے فیضان کیسے مزے لے رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ باعظمت بھی بناتی ہے، با کمال بھی بناتی ہے. میں ٹاپک سے ہٹنے کا عادی نہیں ہوں، آپ صرف ذہن اپنا ساتھ ساتھ میرے رکھیے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرو. اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پورے مطاف میں جو طواف کرنے کی جگہ ہے، پورے مطاف میں تم کہیں بھی نماز پڑھو، رکن یمانی پر پڑھو، رکن شامی پر پڑھو، رکن عراقی پر پڑھو، حتیم میں پڑھو، میزاب رحمت کے نیچے پڑھو، باب کعبہ کے سامنے پڑھو، ملتزم پر پڑھو، کہیں پڑھو. اور ایک نماز مقام ابراہیم پر پڑھو. تو وہ نماز جو تم نے ساری جگہ پڑھی، ان ساری نمازوں سے وہ ایک نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھی، ان ساری نمازوں سے افضل. اور ہے کیا مقام ابراہیم؟ پتھر ہے. میں بھی طواف سے فارغ ہو کر زیارت کی غرض سے، چونکہ طواف کے دوران رکنا نہیں چاہیے، طواف کو جاری رکھنا چاہیے، کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا چاہیے. جھانک تاک کرنے کی عادت بڑی خراب ہے. سمجھ گیا آپ نا؟ بارگاہ رسالت میں بھی حاضر ہوتے ہیں مواج پاک کے سامنے تو یوں جھانکتے ہیں. اب آپ تصور کرو، ہم میں یہ جسارت آ گئی. حضرت امام مالک امام ہیں، پوری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے، اور فرماتے ہیں کہ کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں سرکار کے مواج پاک کے سامنے جا سکوں. تو میرے پیارے، ادب بہت ضروری ہے نا؟ تو مقام ابراہیم طواف کے بعد پہنچا، میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر نقش پا ہے. میں نے پوچھا مقام ابراہیم سے کہ تیرے سینے پر یہ کس کا نقش پا ہے، اور تجھے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ تیری تو سختی مشہور ہے، تیری برادری کے جتنے لوگ ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. بھائی پتھر تو سخت ہوتا ہے نا. تجھے کیا ضرورت تھی کہ کسی کے قدم کو اپنے سینے پر لینے کی، موم ہو جانے کی، اس کے نقش کو اپنے سینے پر لے لینے کی؟ تو عالم خیال میں مقام ابراہیم سے پوچھا تو مقام ابراہیم نے جواب دیا، ارے نادان، کسی کا نہیں، یہ نبی کا نقش قدم ہے، نبی کا. اور یہ نبی کے نقش قدم ہی کا اعجاز ہے کہ آج میرا نشان باقی ہے. ورنہ آثار و منصوبات کی یہ دشمن نزدیک قوم کیا بات ہے، کیا میرا نشان باقی رکھتی؟ میں یہاں ہوں اس لیے کہ میں نے نبی کے نشان قدم کو اپنے سینے پر محفوظ کر لیا. تو مقام ابراہیم نے میرے پیارے کیا میسج دیا ہم غلامان مصطفیٰ کو، کہ جب ایک پتھر
نبی کے قدموں کو اپنے سینے پر نشان کو محفوظ کر کے اپنے موجودگی کی اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر رہا ہے، تو اگر ہم غلامان مصطفیٰ اپنے سینوں میں عشق نبی کی شمع روشن کر لیں تو کون ہے جو ہماری عظمتوں کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے وجود کو مٹا سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے وقار کو للکار سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ شمع روشن ہونی چاہیے۔ جب پتھر اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر سکتا ہے تو ہم محبتیں اپنے سینوں میں رکھ کر اپنے وجود کی ضمانت کیسے نہیں حاصل کر سکتے؟ میرے پیارے، یہ وہ پتھر ہے۔ اب آپ دیکھیے، بچ گیا نبی کا نشان قدم لے کر، واہ واہ واہ، اور جیسے ہی اس کو نبی کا قدم ملا بازمت تو ہوا، جی جی باکمال ہو گیا۔ باکمال ہو گیا کیا؟ جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے تھے نا، گھر بنا رہے تھے اللہ کا، دیوار اونچی ہوئی تو ضرورت پڑی کہ ایک پتھر لایا جائے۔ آپ بھی بانس باندھتے ہیں نا اونچی دیوار کو جڑائی کرنے کے لیے، تو وہ ایک پتھر لائے کہ اس پہ چڑھ کے اونچی دیوار میں پتھر لگایا جائے اور دیوار اونچی کی جائے۔ یہ پتھر اسی کام کے لیے لائے تھے۔ اب اس پر جیسے کھڑے ہوئے، اس پتھر کو جیسے ہی نبی کا قدم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے ہی قدم ملا، قدموں سے لگا، اس میں کمال پیدا ہو گیا۔ اب حال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو دیوار کعبہ میں پتھر لگانے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تھی، پتھر خود بخود اوپر اٹھنے لگتا تھا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تھی تو پتھر خود بخود نیچے آنے لگتا تھا۔ نبی کا قدم ملا تو ایسا کمال پیدا ہوا کہ نبی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ نبی کے ارادے کو سمجھنے لگا۔ نبی کے ارادے کو سمجھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نسبتوں ہی کا تو کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو نسبت باعظمت بناتی ہے، نسبت با کمال بناتی ہے۔ آئیے، یہ زمزم ہے نا، مل جائے تو کھڑے ہو کر پیو گے کہ بیٹھ کر؟ اور اپنا پانی زمزم بیٹھ کے پینا شروع کیا تو مولانا چلائے پیر نواز صاحب کہ بے ادب، کھڑے ہو کر پانی پی، اور اپنی بوتل منہ سے لگائے اپنا پانی تو کہا بے ادب بیٹھ کر پی۔ اے مولانا، پانی تو پانی ہے، اس کا بھی کلر وہی ہے، اس کا بھی کلر وہی ہے، اس کی بھی جنس وہی ہے، اس کی بھی جنس وہی ہے، اس کی بھی ماہیت وہی ہے، اس کی بھی ماہیت وہی ہے، سب کچھ تو ایک جیسا ہے۔ ایک پانی بیٹھ کر پیو، ایک پانی کھڑے ہو کر پیو، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو میرے پیارے، کہنا ہوگا کہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جو نبی کے قدم سے لگا ہے۔ اچھا، نبی کے قدم سے لگا ہوا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، اس کو نسبت حاصل ہو گئی، اب ہم اس پانی کی نہیں، وہ جو قدموں سے یہ پانی لگا اس نسبت کی تعظیم کر رہے ہیں، اس نسبت کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو کہا کھڑے ہو کر، کہا ہاں، تعظیم تو کھڑے ہو کر ہوتی ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تعظیم تو کھڑے ہی ہو کر ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو تعظیم میں کھڑے ہونے سے جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی وہاں کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ وہاں بھی نسبتوں کی تعظیم میں کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ تمہارے یہاں تعظیم میں کھڑا ہونا تو جائز ہی نہیں ہے؟ کہا کیا کروں، مجبوراً کھڑا ہو کر پی رہا ہے نا۔ تو دیکھیے نبی کے قدم سے جو جو چیز لگتی چلی گئی۔ اور میں نے ایک بات اور کہی تھی نا کہ نبی کے قدموں سے جسے نسبت حاصل ہو جائے اس کا فیضان بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب سوال کر سکتے ہیں آپ کہ جو پانی نبی کے قدم سے لگا
وہ تو کب کا ختم ہو گیا جی 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 ہے نا. جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جو پانی نکلا، وہ پانی جو لگا وہ تو کب کا ختم ہو گیا. ملینز بلینز ٹریلینز گیلن پانی نکل گئے، ابھی تک وہ پانی رکھا ہے کیا؟ تو اس پانی کی تعظیم جو نبی کے قدم سے لگا تھا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ تو اس پانی کی تعظیم کر رہے ہیں جو کسی نبی کے قدم سے نہیں لگا. میرے پیارے، یہی تو نسبتوں کا فیضان ہے. تو یہ صحیح ہے کہ یہ وہ پانی ڈائریکٹ تو نہیں ہے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے لگا، لیکن اس پانی کو اس پانی سے نسبت ضرور ہے، اس پانی سے نسبت ضرور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بات صرف نبی تک نہیں، اب اور نیچے آتے ہیں کہ نبی کے قدموں سے جو لگ جائے وہ باعظمت ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے. اور نبی کے فیضان سے جو اس امت میں ولی ہے ان سے بھی جو چیز لگ جائے وہ بھی با کمال ہوتی ہے، با فیض ہو جاتی ہے، با کمال ہو جاتی ہے. آؤ بات نبی کی کر رہا تھا نا، اب ولیہ کی بات کر لیتے. حضرت حاجرہ سنا ہے نام آپ نے، ہے نا؟ یہ نبیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ولیہ ہیں، اللہ کی مقبول بندی ہیں. اب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشیت الہی ہے، چھوڑ کر چلے گئے. اور جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے دنیا میں تو وہاں پانی نہیں تھا، پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا. بچے کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، اوپر چڑھیں کہ شاید اوپر چڑھنے سے کہیں پانی نظر آ جائے تو میں پانی لے آؤں اور بچے کی پیاس کی شدت جو ہے اس کو کم کر سکوں. یہی تو تھا نا؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہ صفا سے مروہ جو چل رہی تھی، کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی؟ کوئی تسبیح کر رہی تھی؟ کوئی ذکر کر رہی تھی؟ کچھ نہیں. بچے کی پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اور چلنے کا انداز کیا ہے؟ ایک مقام ایسا آتا تھا کعبے کی دیوار کے قریب میں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑ کر پہاڑی پہ گئی تھی نا، تو ایک مقام بیچ میں ایسا آتا تھا کہ بچہ چھپ جاتا تھا، نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا. اور طریقہ کیا تھا؟ ایک نظر دور پانی کی تلاش میں اور ایک نظر نیچے چھوڑے ہوئے بچے پر. پھر ایک مقام ایسا آتا تھا کہ وہ پہاڑی بیچ میں حائل تھی تو وہاں تیز تیز چلنے لگتی تھی تاکہ جلدی سے بچہ نظر آ جائے. کوئی تسبیح نہیں، کوئی ذکر نہیں، کچھ نہیں. وہ بچے کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی تھی. جی جی. اب ایک ولیہ کے قدموں سے ایک پہاڑی، دو پہاڑی لگ گئی تو اس کا اعجاز دیکھو. قرآن میں ذکر آ گیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ایک ولیہ کے قدموں سے منسوب ہو گیا وہ پتھر تو اللہ نے اسے شاعر اللہ بنا دیا، دین کی نشانی بنا دی. تو میرے پیارے سوچو، ایک ولیہ کی قدم کی جو رہ گزر بن جائے جو چیز، وہ شاعر اللہ ہے. اور جہاں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہوں وہ تو رہ گزر بنی نا. صفا و مروہ رہ گزر بنی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ گزر رہی تھی، پانی کی تلاش کر رہی تھی، ادھر سے ادھر جا رہی تھی. اللہ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے، یہ دین کی نشانی ہے. میرے ولیہ کے قدموں سے یہ پہاڑی منسوب ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، تو اب یہ شاعر اللہ ہے. تو اے حاجیو، اب اللہ کے دین کی نشانی ہے، سب کچھ کر لو، حج مکمل نہیں ہوگا، عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جیسا میری مقبول بندی نے کیا ویسا تم نہیں کرو گے. تمہیں بھی صفا سے مروہ جانا ہے، مروہ سے صفا آنا ہے. اور اس مقام پہ جسے میلین حضرین کہتے ہیں، وہ وہاں پر جو بچہ نظر نہیں آتا تھا، جیسے وہ تیز تیز چلی تھی ویسے تم بھی تیز تیز چلو. مجھے بتاؤ،
یہ سب کسی بزرگ کا تو ذکر نہیں کر رہا ہوں نا میں، یہ سب تو پتھر ہی ہیں. ذرا ان کی قسمت دیکھو، نسبتوں کے فیضان لے کر کیسے مزے لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے، جہاں اللہ کی ایک برگزیدہ ولیہ بندی گزر جائے وہ شاعر اللہ ہے، اور جہاں اللہ کے یہ محبوب بندے اپنی تربتوں میں موجود ہوں تو وہ بھی شاعر اللہ ہے. حضرت قاسم کا آستانہ شاعر اللہ ہے، خواجہ خواجگاں کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت محبوب الہی کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت صوفی حمید ناگوری کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت نصیر الدین روشن چراغ کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت محبوب الہی کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت اخی سراج آئین ہند کا آستانہ شاعر اللہ ہے، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کا آستانہ شاعر اللہ ہے، تارک السلطنت محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ شاعر اللہ ہے. اور جو دین کی نشانی ہوتی ہے نا، وہ مقام وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے ہم جاتے ہیں. اب جس کے قسمت میں برکت و فیض ہے ہی نہیں، وہ جائے گا کیا؟ ہم تو جاتے ہیں ایسی جگہوں پر پہنچ کر کہ جہاں رحمتوں کا نزول ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ. ہماری دعا میں وہ کشش ہو کہ نہ ہو، وہ درد ہو کہ نہ ہو، وہ اخلاص ہو کہ نہ ہو، وہ خشیت ہو کہ نہ ہو، وہ یقین ہو کہ نہ ہو، لیکن ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں بوندا باندی نہیں، برسات ہوتی ہے، پانی کا کوئی قطرہ تو ہمیں مل ہی جائے گا، چونکہ یہ سب شاعر اللہ ہے. تو نسبتوں کا فیضان تقسیم کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. چلیے ابھی تو آپ مکہ شریف میں تھے، میں آپ کو آپ کی مسجد میں لاتا ہوں. ذرا یہاں دیکھو نسبت. اب تو آج کل ٹیپ کا زمانہ ہے نا، ٹوٹی کھولو پانی نکلتا ہے. جتنا وضو کرنے میں آپ استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ پانی بہاتے ہیں، ہے نا؟ جتنا ٹوٹی کھول دیا، اب یوں لیا منہ میں پانی ڈالیں، پانی مسلسل بہہ رہا ہے. تو جتنا آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ پانی آپ ضائع کرتے ہیں. پہلے لوٹے میں پانی لیتے تھے، ہر مسجد میں لوٹا ہوتا تھا نا، تو لوٹے میں پانی لیا ٹیپ میں، تو لوٹے میں پانی بچ جاتا تھا. وضو سے فارغ ہونے کے بعد تو سب کھڑے ہو کر پیتے تھے، اس پانی کو بھی کھڑے ہو کر پیتے تھے. وضو کا بچا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے. ارے بھائی یہ پانی تو تمہارے ہینڈ پائپ کا ہے، تمہارے کنویں کا ہے، تمہارے ویل کا ہے، اسے کیوں کھڑے ہو کر پیتے ہو؟ اچھا اس میں بھی سب کی ایک ہی حالت ہے، ہم تو پیتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر پیتے، کھڑے ہو کر. ارے بھائی اس پانی کو کیوں کھڑے ہو کر؟ اس پانی کو، یہ تو تمہارا پانی ہے. کہا جناب دراصل بات یہ ہے، اس پانی کو ہم اس لیے کھڑے ہو کر پی رہے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اللہ کی عبادت کے لائق بنایا. اللہ کی عبادت کے لائق بنایا، ہم پر احسان کیا، اس لیے اس احسان کے بدلے ہم اسے کھڑے ہو کر تعظیماً پی رہے ہیں. کتنے ظالم ہیں یہ. اللہ کی عبادت کے لائق کوئی پانی تمہیں بنا دے تو اس کی تعظیم کھڑے ہو کر کرو گے، اور جس کے صدقے میں عبادت ملی، جس کے صدقے میں ایمان ملا، اس کی تعظیم میں کھڑے ہونے سے انکار. اچھا سب کا عمل ہے اس پر، سب کھڑے ہو کر پیتے ہیں. تو کھڑے ہو کر اس لیے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس نے ہمیں رب کی عبادت کے لائق بنایا، ہم پر احسان کیا. پھر سوال اٹھے گا، ارے میاں جس پانی نے آپ پر احسان کیا، اللہ کی عبادت کے لائق بنایا، وہ تو بہہ گیا، اور یہ جو بچا ہوا ہے اس نے تو کوئی احسان ہی نہیں کیا، اور آپ تعظیم بچے ہوئے کی کر رہے ہو. بڑھتا ہے بھائی جو احسان کیا جس نے پانی نے، وہ تو بہہ گیا نا، اور یہ جو لوٹے میں بچا ہوا اس نے تو کوئی احسان کیا نہیں، اور آپ تعظیم کس کی کر رہے ہو؟ بچے ہوئے کی. تو کہنا ہوگا کہ ہاں یہ وہ پانی تو نہیں ہے، لیکن وہ پانی جس نے ہم پر احسان کیا،
وہ اصل تھا، یہ بچا ہوا اس کی نسل ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب اصل احسان کرتا ہے تو نسل کی تعظیم کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد حضور، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب نسبتوں کا فیضان ہے، سب نسبتوں کا فیضان ہے میرے پیارے۔ یہ نسبتوں کا فیض لے کر کیا کیا مزے لے رہے ہیں۔ بحمدہ تعالی آؤ تھوڑی دیر مدینۃ المنورہ بھی چل لیتے ہیں، جو ہم سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کے ہر فرد کے دلوں کی دھڑکن کی، دلوں کی آرزو ہے، تمنا ہے، جس کی یادوں سے ہم میں سرور پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل خوش ہوتے ہیں، ہمیں زندگی ملتی ہے۔ یہ پوچھو مدینۃ المنورہ، اے مدینۃ المنورہ، آج تو 1.7 بلین مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے، لیکن مدینۃ المنورہ یہ تو آج ہے نا، کل تو یثرب تھا۔ اور یثرب کسے کہتے ہیں؟ بیماریوں کا گھر۔ اے مدینۃ المنورہ، کل تیری آب و ہوا میں بھی زہر تھا، تیرے دانے میں بھی زہر تھا، تیرے پانی میں بیماریاں تھیں۔ آج یہ کیا ہو گیا کہ تیری ہوا میں شفا ہے، تیری خاک میں شفا ہے، تیرے پانی میں شفا ہے، تیرے نظارے میں شفا ہے، تیری دید میں شفا ہے، تیری یادوں میں شفا ہے، تیرے تصور میں شفا ہے، تیرے خیال میں شفا ہے، تیرے ذکر میں شفا ہے۔ تیری زمین تو بیماریوں کا گھر تھی، آج تیری یادوں سے لوگوں کو شفا مل رہا ہے۔ اے مدینۃ المنورہ، کل تو یثرب تھی، آج مدینۃ المنورہ شفا دینے والی کیسے بن گئی؟ تو مدینۃ المنورہ بھی مچل کر بول اٹھے گی، ارے میں یثرب تھی، یثرب رہتی۔ یہ تو نبی کے قدموں کا فیضان ہے۔ جب سے آقا نے میری زمین کو نوازا ہے، میرے دانوں میں بھی شفا ہے، میری ہواؤں میں بھی شفا ہے، میرے پانی میں شفا ہے، میری فضاؤں میں شفا ہے، میری خاک میں شفا ہے، میری یادوں میں شفا ہے، میرے ذکر میں شفا ہے، میرے تصور میں شفا ہے، میرے خیال میں شفا ہے۔ جدھر سے چاہو شفا حاصل کر لو۔ یہ سب نبی کے قدموں کے اعجاز کی بات ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ نسبتیں بڑی اہم ہیں، نسبتیں باعظمت بناتی ہیں اور نسبتیں باکمال بناتی ہیں۔ اب ذرا آؤ تصورات میں ایک جائزہ لو، مدینۃ المنورہ، پھر آؤ سرکار کے مواج پاک کے پاس۔ اب ذرا دیکھو سرکار کی تربت پاک ہے نا، سرکار آرام فرما رہے ہیں، تو سرکار کا جسد پاک زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ بھی تو مدینے ہی کی زمین ہے نا، مدینے کی زمین ہے نا، لیکن سرکار کا جسد پاک جس زمین سے لگ گیا وہ عرش معلیٰ سے افضل ہو گئی۔ سرکار جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں وہ زمین بھی مدینے کی ہے، لیکن سرکار کا جسم اطہر، سرکار جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں اب اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش معلیٰ سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش معلیٰ رہ گزرے مصطفیٰ ہے، عرش معلیٰ رہ گزرے مصطفیٰ ہے، اور مدینے کی زمین کا وہ حصہ آرام گاہ مصطفیٰ ہے، آرام گاہ مصطفیٰ ہے، آرام گاہ مصطفیٰ ہے۔ حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، حضور صاحب سجادہ، فیضان مخدوم اشرف، سلسلہ اشرفیہ، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا۔ تو میرے پیارے، نسبت نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اب ایک سوال آج کے دور میں کوئی کسی سے کر سکتا ہے کہ حضرات جب نسبتیں باکمال بناتی ہیں، باعظمت بناتی ہیں، تو آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ ہم بھی تو اہل نسبت ہیں، ہے نا؟
یہ سوال تو بنتا ہے نا، بنتا ہے نا، ضرور ذہن میں لائیے یہ سوال، تاکہ جواب پھر آپ کو ملے تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے سوال ذہن میں یہ آتا ہے تو ذرا اپنی نسبتوں کا جائزہ ضرور لیجئے گا پھر، کہ ہم نے جو نسبت حاصل کی اس نسبت کا احترام کتنا کیا، اس نسبت کا خیال کتنا رکھا، اس کا پاس کتنا رکھا، اس کا لحاظ کتنا رکھا، کیسی نسبت ہم نے حاصل کی۔ جس شیخ سے ہم نے نسبتیں پائیں، طریقت میں ارادت میں شامل ہوئے، وہ شیخ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم نے نسبت حاصل کی، ہم نے تو نہیں ہاتھ پڑھی نماز۔ تو نسبتوں کا کیا معیار ہے؟ یہ جائزہ ضرور لیجئے گا، یہ ضرور جائزہ لیجئے گا۔ میرے پیارے، یہ ذہن میں رکھو، اسلام کو نہ کوئی کل خطرہ تھا، نہ اسلام کو آج کوئی خطرہ ہے، نہ اسلام کو صبح قیامت تک کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جس اسلام کے شجر کو حسین نے اپنے خون سے سینچا ہو، کس میں دم ہے کہ اس شجر کو وہ مرجھا سکے؟ اسلام ہمیشہ زندہ ہے، اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے۔ فکر اس بات کی نہیں کہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے، فکر اس بات کی رکھو کہ ہم خطرے میں ہیں، ہماری نسلیں خطرے میں ہیں، ہماری نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر حفاظت کرنی ہے نسلوں کی میرے پیارے، تو ان نسبتوں کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ عملی طور پہ پکڑو۔ جی بہت ضروری ہے، عملی طور پر پکڑو میرے پیارے۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ یہ دنیا اگر بکواسیں کرتی ہیں اسلام کے خلاف، اس سے ایگریسو مت ہو، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں بنانا چاہتی ہیں تم وہی بن رہے ہو، نہیں، ہمیں وہ نہیں بننا ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں تو طائف کو یاد کر لینا میرے پیارے۔ صحابہ کی اس مقدس جماعت سے بڑھ کر ہم عشق رکھتے ہیں کیا نبی سے؟ جو صحابہ کی جماعت کو نبی سے عشق تھا، کیا ہم اس معیار کا عشق رکھتے ہیں کیا؟ لیکن طائف میں نبی جا رہے ہیں، طائف کے ان اوباش بدماش گنڈوں نے بچوں کو اکسا کر ان کے ہاتھوں میں پتھر دیا کہ پھینکو اس شخص کے اوپر، نبی کے اوپر۔ بچوں نے پتھر پھینکنا شروع کیا۔ جب پتھر نبی کی طرف آئے، صحابہ نے نبی کے ارد گرد حصار کر لیا اور سارے پتھر اپنے جسموں پر لے لیے، لہو لہان ہو گئے۔ یہ تو تاریخ میں ملتا ہے، لیکن آج کی دنیا کی تاریخ یہ دکھانے سے قاصر ہے، دکھا نہیں سکتی کہ ان پھینکے ہوئے پتھروں کو کسی ایک صحابی نے بھی اٹھا کر ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا۔ یہ سٹون تھروئنگ کا کلچر ہمارا نہیں ہے میرے پیارے۔ اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں ہر مقام پر یہ سوچنا لازم ہے، اس لیے کہ تم آزاد نہیں ہو۔ تم اپنی جانوں کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر چکے ہو، تم نے غلامی مصطفیٰ کا پٹکا اپنی گردنوں میں ڈال لیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو بکے نہیں ہو، تم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہو۔ تو تمہاری زندگی کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کرو کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا کہ نہیں، میرے آقا خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا، میرے آقا خوش ہوں گے، تو ضرور کہنا ان لوگوں کی بکواسوں سے متاثر ہو کر میرے پیارے وہ کبھی نہ کرنا جو اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ میرے پیارے کہنے والوں نے تو کہا ہے، ہر دور میں کہا ہے، کیا اسلام کو روک سکے؟ میرے پیارے، اگر اسلام کی حقانیت اور اس کے پرچم کو سر بلند کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اسمی اور رسمی قسم کا نہیں، حقیقی قسم کا مسلمان بننا ہوگا۔ اس رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان سے اسلام کا پرچم تم بلند نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہاں تم نے اگر اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنا لیا
تو ادھر سے توپ و میزائل چلتے رہیں، لیکن تمہارے ہاتھوں میں جو علم ہوگا، اسلام کا پرچم ہوگا، نسلیں گزر جائیں گی لیکن اس کی بلندیوں کو کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم حقیقی مسلمان بن جاؤ۔ میرے پیارے، یہ زمانہ بکواس کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہیں جرت اس لیے ہو رہی ہے کہ آج کا مسلمان خود اپنے دین سے ہٹا ہوا ہے۔ دین کچھ کہتا ہے، اسلام کچھ کہتا ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو، مسلمان وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کرو، مسلمان اسے نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے انالیسس کیا، جائزہ لیا، تو آج کے اس دور کے شر پسندوں نے جو اسلام سے للہ بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، ازلی بغض ہے انہیں، ان لوگوں نے یہ فتنہ برپا شروع کر دیا۔ کسی نے کارٹون بنانا شروع کر دیا، کسی نے غلط جملے لکھنا شروع کر دیا ہمارے آقا کے بارے میں، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ میرے پیارے، اس سے رنجیدہ مت ہو، اس طرف مت جاؤ، بلکہ پلٹ کے آؤ کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ آؤ چلیں ہم اپنے آپ کو عملی مسلمان بنا کر اپنے رب کو راضی کریں۔ رب راضی ہو جائے گا، کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ وہ ہم کو ہمارے دین سے، ہمارے نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم اتنے ہی قریب ہو جاؤ۔ تمہاری مسجدوں سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں تو جواب یہ نہیں ہے کہ ان کو لفظوں سے جواب دو، سجدوں سے جواب دو۔ وہ دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے بھر دو۔ جس دن تمہارے اندر یہ دینی ذوق، یہ دینی جذبہ پلٹ پلٹ کر واپس آ جائے گا، خدا کی قسم پورے یقین سے کہتا ہوں، کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ تمہاری عظمتوں کو، تمہارے وقار کو کوئی چیلنج کر سکے۔ یہ بکواسیں کرتے ہیں، کرنے دو میرے پیارے۔ میں آپ کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا، میرا ایک مرید تھا، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ میرا ایک مرید تھا، ایک گاڑی لے کر آیا اور اس نے کہا حضرت میں یہ گاڑی ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، میں ایک شارٹ راؤنڈ لگا کر پھر لا کے آپ کو ہی چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا، دعا کر دیتا ہوں، جاؤ۔ ضد تھا۔ اب ظاہر ہے کہ مرید تو روحانی اولاد ہوتا ہے، جب اولاد مچل جائے تو باپ کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس نے خواہش اصرار کیا، میں نے کہا اچھا چلو تم نہیں مانتے ہو تو چلتا ہوں۔ میں گیا، اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا، اس نے ایک شارٹ راؤنڈ لگایا اور لا کے مجھے اتارا۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت گاڑی کیسی لگی، کار کیسی لگی آپ کو؟ میں نے کہا ہاں بیٹا ماشاءاللہ تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضرت یہ ٹرک نہیں ہے، یہ کار ہے۔ بیٹا تم صحیح کہتے ہو، یہ ٹرک بہت اچھی ہے۔ اس نے دکھایا کہ حضرت دیکھیے میں نے یہ جس کمپنی سے، ٹویوٹا کمپنی سے گاڑی لی اس میں کار لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ٹویوٹا کمپنی بھی کہتی ہے، صحیح کہتی ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضرت آر ٹی او میں رجسٹریشن کرایا، وہاں بھی کار لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا آر ٹی او بھی صحیح کہتا ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر حضرت کو ہو کیا گیا ہے۔ سعادت مند مرید تھا، کچھ بولا تو نہیں، لیکن حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ سوچ رہا ہوگا لگتا ہے کہ حضرت کے دن آج کل اچھے نہیں چل رہے۔ کچھ بولا تو نہیں۔ آپ نے دیکھا وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں مسکرایا کہ ایک انسان ایک مشینری بنائے، اس کا نام کار رکھ دے اور ہم اسے ٹرک کہتے رہے، دنیا ماننے کو تیار نہیں۔ بنانے والے نے کار نام رکھا ہے تو کار کے سوا دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ ایک انسان کسی چیز کو بنائے، اس کا جو نام رکھ دے، اس نام کے سوا دنیا اسے ایکسپٹ نہیں کرتی۔ تو میرے پیارے، یہ دنیا بکواسیں کرتی ہے، اسے کہنے دو، ان کی بکواسوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ جب میرے رب نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر دنیا میں بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ دنیا بکواسیں کرتی رہے، اسے کرنے دو۔ سمجھ لینا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کو کسی پاگل خانے کی ضرورت ہے، یا اس کو اپنے وجود کے ختم ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے
ہمارے رب نے اپنے محبوب کو جب رحمت للعالمین کہہ دیا، اس بنانے والے نے جب رحمت للعالمین کہہ دیا، تو اب دنیا کچھ بھی بکتی رہے، اس کی بکواسوں پر ہم کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ میرے پیارے، توجہ اس طرف دینے کی نہیں ہے، توجہ اپنی حالت پہ دیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں وہاں کہاں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے ان بزرگوں کی بارگاہوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے نسبتوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے نسبتوں کے تقاضوں کا احترام کیجئے۔ نسبتیں بھی تو آپ سے کچھ چاہتی ہیں، نسبتیں چاہتی ہیں کہ تم نے جب توبہ کر لیا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دو۔ فرائض و واجبات سے تم نے اپنی زندگی کو دور رکھا ہے، اسے اپنی عادت بنانا شروع کر دو۔ اللہ کے احکام سے دور ہو تو اللہ کے احکام کو اپنے اوپر یقینی بناؤ اور اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہو۔ یہ ہونا چاہیے نا، یہ ضرورت ہے۔ آپ بھی اگر ان نسبتوں کا احترام کریں اور ان نسبتوں کی قدر کریں، ان نسبتوں کے تقاضوں کو پورا کریں، تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ بھی دنیا کی اس تاریخ پر، ورق پر ایک تاریخ رقم کر کے جا سکتے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ کچھ الگ نہیں تھے، وہ لوگ بھی مسلمان تھے، لیکن بس ان کا دل الگ تھا، ان کا جذبہ عشق الگ تھا، ان کا حوصلہ الگ تھا، ان کے یقین کی بلندی و پائیداری الگ تھی، جو آج ہم میں نہیں ہے۔ اگر ہم بھی وہ پیدا کر لیں، ان بزرگوں کی بارگاہوں سے یہ فیضان حاصل کر لیں، تو آج بھی ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے اس زمین پر قائم کیا تھا، وہ انقلاب برپا کیا تھا۔ لیکن زمانے میں انقلاب لانے سے پہلے میرے پیارے، پہلے اپنے اندر انقلاب لانا پڑے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاک آل رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مولا امام حسن ہیں، اور امام حسن کی نسل میں غوث پاک ہے، اور غوث پاک کی نسل میں حضرت ہے، شہزادے غوث اعظم ہے۔ جو لوگ بھی سلسلہ قادریہ اشرفیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ اب تک اگر کسی سے بیعت نہ ہوئے ہو تو وہ سلسلہ اشرفیہ قادریہ میں داخل ہو جائے، اور جو لوگ پہلے سے بھی کسی سے بیعت ہو چکے ہیں وہ بس ایک آل رسول اور سید زادے کی موجودگی میں حضرت کو گواہ بنا کر صدق دل، سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کی نیت کر لے، اور حضرت جو پڑھائے وہ آپ لوگ پڑھے، اور تمام حضرت جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہے، اور اپنے سیدھے ہاتھ پر، اپنے لیفٹ ہاتھ پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھ دے، اور حضرت جو بھی پڑھائیں گے آپ اس کو دہرائے۔ جو پہلے سے مرید ہے وہ توبہ کی نیت کر لے، اور جو اب تک کسی سے بیعت نہ ہو اور نیت رکھتا ہو تو وہ حضرت کی بیعت کی نیت کر لے، اور اپنے لیفٹ پر اپنا رائٹ ہینڈ اس طرح سے رکھ لے، اپنے لیفٹ ہاتھ پر رائٹ ہینڈ اس طرح سے پکڑ رکھ لے، اور جو حضرت پڑھائیں گے اس کو آپ سنیں، اور اس کے بعد بآواز بلند دہرائے، اور پھر یاد دلا دوں کہ صلاۃ و سلام ہوں گا۔ اس کے بعد جو ہے سب کے لیے لنگر کا انتظام ہے، آپ تمام حضرات کھانا کھا کر جائیں۔ اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کو بنانے میں سب نے بہت وقت دیا، بہت ماشاءاللہ سب نے وقت لگایا، اور سب نے وقت کے ساتھ، کسی نے روپیوں کے ساتھ ہر طریقے سے خدمت پیش کی ہے۔ بالخصوص جو ذیشان بھائی نے فرمایا ہے کہ ایک مرحوم جو اس میں بہت دل و جان سے لگے ہوئے تھے، اور اسی درمیان بیچ میں ان کا انتقال ہو گیا، اس بابرکت محفل میں ان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حضور والا سے گزارش کی ہے کہ مرحوم کی مغفرت کی دعا فرمائے، اور ہم سب بھی ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ مرحوم حاجی اسحاق پٹیل صاحب، ان کے لیے بھی دعا ہوگی، اور تمام ان کے اہل خانہ کے لیے بھی حضرت دعا فرمائیں گے۔ ابھی تمام حضرات اس طرح سے اپنے لیفٹ پر اپنا رائٹ ہینڈ رکھے، اور حضرت جو پڑھائے اس کو آپ پڑھے، اور جو بھی لوگ مرید ہو جائیں گے وہ شجرہ ذیشان بھائی سے ذرا رابطہ کرے، ان کے پاس بتائے اور شجرہ بھی حاصل کرے۔
چلے جن لوگوں کو سلسلے قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں مرید ہونا ہے، بیعت حاصل کرنی ہے، تو وہ صدق دل سے جو میں کلمات کہتا ہوں اسے وہ دہرائیں، اور جو لوگ اگر بیعت ہیں اس سلسلے کا فیضان طالب ہونا چاہتے ہیں تو طالب ہونے کی نیت رکھیں، اور جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہونے کی نیت رکھیں۔ میں جو کلمات پڑھتا ہوں اسے صدق دل سے آپ سب دہرائیں، اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے، اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف، سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے موافق حکم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے، جن کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی، محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین، محبوب سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ، روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ چلیے السلام پڑھ لیا جائے، پھر اس کے بعد دعا۔ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیازہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے مولا کریم جو کچھ بھی آج اس محفل میں ذکر خیر ہوا، مولا جن جن چیزوں کو تو نے قبول کیا، پسند فرمایا، اس کے صدقے طفیل مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ ہمیں اس محفل میں کچھ کہنے اور سننے میں ہم سے کچھ خطا ہوئی ہے تو مولا تیرے حضور تیرے محبوبین کو وسیلہ بنا کر ہم اپنی ان خطاؤں سے توبہ چاہتے ہیں۔ مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے علماء و مشائخ کی خطاؤں کو معاف فرما، جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر۔ یا اللہ تو ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر۔ مولا تو کریم ہے کرم کر دے، مولا تو رحیم ہے رحم کر دے، مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا لے۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہے مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بار قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو تنگ دستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو مریض ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، منافقوں کے نفاق سے محفوظ رکھ۔ مولا کلیم تمام ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہر حادثات سے محفوظ رکھ۔ مولا کریم تیرے اس گھر کو بنانے میں جن لوگوں نے دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، مولا کریم اس محفل کو سجانے میں اور اس گھر کو بنانے میں مولا کریم تو ان کی ان خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرما لے۔ آج ہمارے درمیان حاجی اسحاق پٹیل موجود نہیں، مرحوم حاجی اسحاق پٹیل موجود نہیں ہیں، ان کی بھی بڑی کوششیں رہیں اس مسجد کو بنانے میں، ابتدائی دور میں انہوں نے بڑی کوششیں کیں، وہ آج اس مسجد پائے تکمیل حسن خوبی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچی۔ وہ دیکھ تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ضرور ان پر فضل فرمایا ہوگا، ان کی نیتوں کو ضرور قبول کیا ہوگا، انہیں بھی آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ مولا کریم حاجی اسحاق پٹیل مرحوم کو اس کا اجر عطا فرما، ان کے گھر کے لوگوں کو مولا تو صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ اس محفل کو جن لوگوں نے سجانے میں، جن بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے خدمتیں کی ہیں، یہ جو ہمارے شعراء قراء حضرات، یہ تمام علماء ائمہ یہاں حاضر آئے، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر، مولا تو اس محفل کو قبول کر لے، اس کی برکتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا فرما۔ سرکار مخدوم پاک جو لوگ آپ کی غلامی میں داخل ہوئے ہیں انہیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں اور اپنے روحانی فیض و برکات سے ان سب کو مستفیض فرمائیں، اپنی نگاہ کرم میں رکھیں، اپنی عطاؤں کے سائے میں رکھیں۔ یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتوانگیر، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترا ذکلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔